میرے دوستو، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یار یہ مولوی اتنا شور کرتے ہیں اور کیا ضرورت پڑی تھی اتنا بڑا اہتمام کرنے کی؟ بھائی یہ معاملہ ہے، محبوب علیہ السلام نے بھی تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا اور آپ کو بھی معاف کر دینا چاہیے، اتنا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوستو یاد رکھیے گا، کسی عدالت، کسی تنظیم، کسی تحریک کوئی حق نہیں ہے کہ حضور کے دشمنوں کو کوئی معاف کرے۔ سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، میں سادہ سے انداز میں مادہ چاہتے کو مثال دے رہا ہوں، مادہ چاہتے کو مثال عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے اور میں اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ توجہ، اگر آج جس امام کے پیچھے ہم نے 10-15 سال نماز پڑھی ہو تو ایک دفعہ کلام کرتے ہو اگر اس کا لہجہ تھوڑا سا اونچا ہو جائے تو ہم اگر آپ کے والد صاحب سے تھوڑے سے اونچے لہجے میں بات کر لے تو ہم بغیر کسی سے پوچھے اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے۔ امام صاحب کو اس نے اخلاق کا نہیں پتا، بات اس طرح سے کی جاتی ہے، انہوں نے میرے والد صاحب سے کیسے بات کی ہے؟ اگر آپ کے کوئی بچے یا چھوٹے سے بھائی کو کوئی تھپڑ مار دے، ہم اپنے پورے تعلقات استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے، اس کو بتائیں گے اس کی جرت کیسے ہوئی ہے، اس نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، باپ کی بات آتی ہے ہم کسی سے نہیں پوچھتے، بھائی کا مسئلہ ہو ہم نے کبھی کسی عالم، کسی مفتی صاحب سے نہیں پوچھا، اگر بیٹے کی بات ہو ہم سارے فتوے خود دے دیتے ہیں، جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے تو پھر تاریخ اٹھاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے میدان میں سگے ماموں کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر یہ تمہارے ماموں ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا نہیں ہمارا لگتا کیا ہے، ہمارا اس سے رشتہ کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے سگے بھائی کا سر کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا حق ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بہت سے لوگوں کو معاف بھی کر دیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے لیے سرکار نے خود نام لیا ہے کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے بھی چمٹے ہوئے ہوں انہیں وہاں سے بھی نکال کے مارا جائے۔ ہم کون ہوتے معاف کرنے والے؟ تاریخ اٹھاؤ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھے ہیں، بدر کے میدان میں حضرت معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے دونوں بھائی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے میری طرف آئے، پوچھنے لگے چچا جان ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا تم کیوں پوچھ رہے ہو، وہ کافروں کا لیڈر ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، تم کیوں پوچھتے ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، ہم دونوں بھائی ارادہ کر کے آئے ہیں یا تو مر جائیں گے یا مار کے جائیں گے، آپ ہمیں بتائیے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تم بہت چھوٹے ہو، تم لڑ نہیں سکتے، تمہارے پاس چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، وہ بہت کافروں کا لیڈر ہے، اس کے ارد گرد بہت ساری سیکورٹی ہے، تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے چچا جان ہم جانتے ہیں ہم چھوٹے ہیں، اگر ہم لڑ نہیں سکتے مصطفیٰ کے نام پہ مر تو سکتے ہیں نا، ہماری کسی نہ کسی میں تو کام آ جائے گا، ہمیں جانے دیا جائے، ہم یہ ارادہ کر کے آئے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے تو نہیں پوچھا تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت معاذ اور معوذ نے تو کسی نے فتویٰ نہیں لیا، وہ آگے بڑھے، انہوں نے ابو جہل کو وہاں سے جہنم کیا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، اسی پیغام کے ساتھ اٹھ رہا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، موضوع بڑھتا چلا جائے گا۔ کی محمد سے، علامہ اقبال رحمہ کی پوری شاعری کا نچوڑ یہ ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، عہدہ منصب گاڑیاں پروٹوکول کے پیچھے بھاگنے والوں صرف سرکار کے غلام بن جاؤ، پھر دیکھیں کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے، کیسے کرم نوازی ہوتی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ تو بتایا جا رہا ہے اگر تم صرف سرکار کے غلام بن جاؤ، سرکار کے غلام بن جاؤ، ہم لوح بھی تمہیں دیں گے، قلم بھی تمہیں دیں گے، تم جو چاہو لکھنا ہم تمہیں عطا بھی کریں گے، بس شرط اتنی ہے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔